وہ یہی ہے کہ آپ جو اتنا پراگندہ بیٹھے ہیں تو اکٹھے ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. ضرور پڑے اور درمیان میں تشریف لائیں. دوسرا یہ کہ میری خصوصی التماس جوانوں سے ہے کہ وہ آگے بیٹھا کرے. ان کے بزرگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دیوار کے ٹیک و سہارے سے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جوان دیواروں کا سہارا لیں تو پھر محفل کا دور وہیں ختم ہوتا ہے جہاں جوان اپنے منہ میں گوڑک کے بیٹھ جاتے ہیں. ضرور پڑھیں پھر بھی محمد سورۃ الفاتحہ. زبان سے کہہ کے کوئی رب مشرقین بنا. میری اپنی ذاتی نگاہ میں میلاد و جشن کا جو حسن ہے وہ نسل سے زیادہ نظم میں ہے. تو بات کی لہٰذا میں شعر پڑھوں گا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجمع ہے وہ اس بہر میں بھی کتنا جاگا ہوا ہے، کتنا بیدار ہے. لہٰذا میرے ساتھ چلیں گے تو یقیناً آج تقریر کا جو دائرہ کار ہے وہ اس صورت سے نپے اور تلے گا کہ آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہیں. جتنی سماعتیں کم تر ہوں گی اتنا دائرہ تقریر بلند ہو جائے گا، اور جتنی سماعتیں بلند ہوں گی دائرہ تقریر اتنا سمٹتا چلا جائے گا. تو زبان سے کہہ کے کوئی رب مشرقین بنا، کوئی رسول کوئی فاتح حنین بنا. جو ہے زبان سے کہہ کے کوئی رب مشرقین بنا، کوئی رسول کوئی فاتح حنین بنا. کٹا کے سر رہے حق میں کئی شہید ہوئے، کبھی کسی نے سنا ہے کوئی حسین بنا. ہر قسم کے دعوے ملیں گے دنیا میں. فرعون صفت جیسوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، رسول ہونے کے دعوے آج تک چلے آ رہے ہیں، امام مہدی ہونے کے دعوے آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، اور علی بننے کی کوشش جاری و ساری ہے. لیکن حقیقت میں واحد شخصیت حسین ابن علی ہے کہ جانتے ہیں کہ حسین بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین بننے کے لیے قربانی اتنی بڑی دینی ہے کہ حسین کا نام سنتے ہی، ان کی قربانی یاد آتے ہی، اپنے اوپر منطبق کرتے ہی ایک لرزہ سکاری ہو جاتا ہے. اور یہ لرزہ کاری ہونا بتا دیتا ہے کہ حسین
کسی عام کا کام نہیں ہے. کبھی تو رسول کہہ کے گئے تھے، انہیں معلوم تھا میرے بعد بہت سے لوگ دعوی نبوت کر کے دکھائی دیں گے، اس لیے جو بھی دعوی نبوت کرے تو دیکھ لینا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ حسین منی و انا من الحسین. اب رسول کے بعد دعوی رسالت کرنے کا حق اسے ہی ہے جس کا حسین جیسا نوازا ہو. محنت رسول کو بچانے والا حسین. عجیب طریقہ کار ہے آج، عجیب شام ہے. گزشتہ شب جو گزر چکی اور اس سے گزشتہ شب بھی گزر چکی. عجیب طریقے کار سے یہ شابان ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ولادتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے، خوشیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مسلسل ہے، اور یہ مسلسل اس صورت میں ہے کہ رسول نے اس کی خوشی میں اور اضافہ اس صورت سے کیا کہ کہہ دیا شابان میرا مہینہ ہے. یا رسول اللہ، ماہ سفر میں آپ کی شہادت تو سمجھ آتی ہے اگر آپ اسے اپنا ماہ کہہ دیتے. ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت اگر آپ اس میں کہہ دیتے میرا ماہ ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. شعبان میں بظاہر آپ سے منسوب نہ ولادت ہے نہ شہادت ہے، پھر بھی آپ کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ ظاہری یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی جواب دیں گے کہ مجھ رسول کے لیے سب سے قیمتی چیز وہ دین ہے جو دین میں خدا کی جانب سے لے کے آیا ہوں، اور اس دین کو بچانے کے لیے جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ اسی مہینے میں تو آنے والی ہیں. لہذا یہ مہینہ اب کسی اور کا نہیں، یہ مہینہ اسلام کا ہے، اور اسلام کیونکہ میرا ہے لہذا یہ مہینہ بھی میرا ہے. میدان میں جن نے دین اسلام کو بچایا وہ اسی مہینے میں آئے ہیں. اور جہبذات کی میں مقام مصائب میں نہیں، لیکن آپ دیکھیے پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک تمام وہ ولادتیں ہیں جو میدان کربلا میں سرکردہ دکھائی دیتی ہیں. اور پھر ایک وہ ولادت کہ جو 14ویں کے چاند کی طرح شب نیمہ شعبان میں ظہور فرماتی ہے، اور اس طریقے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی قوت و طاقت رکھتی ہے کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے. وہاں سے شروع آغاز ہوا، یہاں پہ اختتام ہوا. رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے دین بچانے کا آغاز ہو رہا ہے، اور 15ویں پہ دین بچانے کا جو ہے وہ اختتام اس صورت میں ہو رہا ہے کہ اب جو 15ویں کو آنے والا ہے وہ وہی تو ہے جس کا نام بھی میرا نام ہے، وہ وہی تو ہے جس کی کنیت بھی میری کنیت ہے، وہ وہی تو ہے کہ جس کا قد کاٹ بھی میرا قد کاٹ ہے، وہ وہی ہے جس کی سنت بھی میری سنت ہے، وہ وہی ہے جس کا رنگ بھی میرا رنگ ہے، وہ وہی ہے جس کا ڈھنگ بھی میرا ڈھنگ ہے، وہ وہی ہے جو ہو بہو میری صورت ہے. یا یوں کہہ دیجیے کہ وہ وہی ہے کہ وہ آخری محمد ہے، میں پہلا محمد ہوں. مدینہ مطلع انوار ہوا، اور عجیب انداز سے کہ رسول اللہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے ثانی مریم، اے عفت کی معراج، اے طہارت و عصمت کی چادر کے اندر وہ ملبوس خاتون کے جس کی طہارت و عفت کی صورت یہ ہے کہ خدا اپنی عزت و جلال کے بعد اس کی عصمت کی قسم کھاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ آج تمہارے گھر میں شادی مولود ہے، اور وہ مولود متولد ہونے
لیے کہ اس کی خدمت سر انجام دے سکے، اس لیے کہ تمہاری خدمت سر انجام دے سکے۔ یہ فرما کے رسول اپنی آرام سرا میں تشریف لے گئے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ساری رات مصلح عبادت پر محو عبادت ہے، اور جناب ام سلمہ اور جناب ام ایمن جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہیں۔ اتنے میں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا اچانک کمرے میں ایسا نور بارش آتی ہو رہا ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھیں تیرا ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اب تو دیکھا تو سامنے حسین و جمیل عورت تھی جو کھڑی ہے۔ اب کیونکہ فاطمہ تو جانتی ہے کہ کس لیے آئی ہے اور کس خدمت سر انجام دینے کو آئی ہے، لہذا فاطمہ بالکل نہ حزن میں ہے نہ ملال میں ہے، لیکن ام سلمہ ام ایمن گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ اے والدہ کرامی پریشان نہ ہوئیے کہ یہ وہ حور ہے جس کو خدا نے میرے لیے خصوصیت سے مسخر کیا ہے۔ یہ وہ حور ہے کہ اگر جنت میں مسکرا دیتی ہے تو جنت کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کو خدا نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ولادت حسین کے وقت یہ یہاں رہ کر میں تو اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ ولادت حسین کے وقت یہ یہاں رہ کر اپنے نور میں اضافہ کر لے۔ نہیں، آپ میرے جملے کو پہنچ نہیں پائے۔ روایات نور اٹھائیے، اس میں یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے نور سے خداوند عالم نے جنت و جنت کی تمام تخلیقات کو خلق کیا۔ تو یقیناً حوریں بھی تو جنت کی تخلیقات میں سے ہیں۔ حوروں کو خدا نے حسین کے نور سے خلق کیا، حور العین کو خدا نے حسین کے نور سے خلق کیا۔ اب جو یہاں سو رہے ہیں ان کے جاگ جانے کے لیے مرتبہ بابا جب بلند سلوات پڑھے۔ ابھی تو میں نے یہ کہا کہ سلوات پڑھ کے اٹھا لیجئے، اب ایسا نہ ہو کہ اگلا یہ ہو کہ میں یہاں سے بیٹھ کے کہہ دوں کہ سرکار ان کو جھنجھوڑ دیجئے، پھر بھی درود پڑھے محمد علیہ۔ اس میں میرا چندہ قصور نہیں ہے کہ مجھے اتنی دیر میں ممبر ملا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی درود پڑھے محمد علیہ۔ تو اب ماحول اس طرح کا ہے کہ جناب امام حسین کی ولادت کے وقت حور آئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حور تخلیق نور ہے اور وہ نور حسین ابن علی ہے۔ تو اب ہماری نگاہ و سوچ و فکر میں حسن کی آخری حد کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شاعری کی زبان میں ہو یا چاہے وہ نثر کی زبان میں ہو، اگر خوبصورتی کی حد بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں مثل حور ہے، مثل نور ہے، جو مثل حور ہے۔ تو اب ہماری ذہن کی آخری حد جو حسن کی ہے وہ حسن حور ہے۔ تو اب جب حسن حور ذہن میں آ جائے تو سوچئے کہ جس کے نور کے صدقے میں یہ حوریں خلق ہوئی ہوں وہ حسین ابن علی کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ جب یہ حور آئی اور اب کہتی ہیں جناب ام سلمہ کہ میں نے دیکھا کہ اچانک جناب زہرا اور ہمارے درمیان ایک حالہ نور حائل ہوا کہ ہمیں نہیں معلوم اس کی اس جانب کیا ہے اور ہم ادھر کھڑے ہیں۔ اچانک وہ پردہ چھٹا تو ہم نے دیکھا کہ مادر گرامی بھی سجدے میں ہے اور وہ مولود اختر بھی سجدے میں ہے، اور مولود کی زبان پر ایک ورد ہے جو جاری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی و اخی حجت اللہ واشہد ان امی سیدۃ النساء العالمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرے جد محمد تیرے رسول ہیں، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھائی اور بابا تیری حجتوں میں سے حجت ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔
ائمہ اہل بیت کے ہاں ملے گا. اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اپنے ائمہ کا صرف یوم شہادت نہیں یوم ولادت بھی مناتے ہیں، کیونکہ یوم ولادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یوم ولادت منانے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو کس گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ پتہ ہو کہ کس نسل سے پیدا ہوا ہے. اور آگے جملہ کہہ دوں، یوم ولادت کے لیے ضروری ہے کہ نسل کا پتہ ہو. یوم ولادت کے لیے ضروری ہے کہ نسب کا پتہ ہو. یوم ولادت کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو کہ کس تاریخ کو پیدا ہوا. اور جب یوم ولادت منایا جائے گا تو اسی کا تو منایا جائے گا جو وقت پیدائش مسلمان ہوگا. غیر مسلموں کا کوئی یوم ولادت نہیں مناتا. جن کے امام مسلم ہی نہ ہو. اچھا میں یہ جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں کہ بے شک کہتے رہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت حاصل ہوئی، لیکن میلاد مصطفیٰ تو منایا جا رہا ہے. اور یہ کہہ کے مناتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے. کوئی بات نہیں کہ آپ 12 کو منائیے، ہم 17 کو منا لیتے ہیں، لیکن جملہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا یہ میلاد جشن منانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول 40 سال بعد نبی نہیں، جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی رسول تھا. مگر کا یہ میلاد کس طرح؟ اگر رسول نہیں تو پھر میلاد مصطفیٰ کیسا، پھر میلاد النبی کیسا؟ نہیں، نبی کا میلاد منانے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے منایا جا رہا ہے اس کی نبوت تو اس وقت بھی مانو. توجہ جا رہا ہوں، ضرور پڑھے محمد والے محمد. امام عالی مقام. اب کیونکہ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ میری نگاہ میں میلاد و محفل کا جو لطف ہے وہ نثر سے زیادہ نظم ہے. اس لیے میں نے جب دیکھا کہ میں کس کی نظم پیش کروں تو پھر میری نگاہ میں شاعر اعظم اور وہ سخنور جس کے لیے خود کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ارو سے سخن کو سنوارا کسی نے نہ سنوارا. توجہ ہے، میں خدائے سخن. اب یہ خدائے سخن میں نے مجازن کہا ہے. اگر یہاں کوئی ذاکر خشک بیٹھا ہے تو اس سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. ضرور پڑھ لیں محمد. اب کیونکہ حافظہ اتنا تیز ہے نہیں کہ پوری نظموں کو یاد رکھا جائے، لہٰذا میں بھی آج پوری ڈائری لایا ہوں کہ اگر جب تک کوئی بولے گا نہیں تو میں سناتا رہوں گا، کیونکہ میری عادت ہے جب کوئی سنتا نہیں ہے تو میں بہت سناتا ہوں. ضرور پڑھے محمد. حضرت انیس کہتے ہیں کہ اے شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا. اے شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا. نخل چمن دی کا ثمر ہوتا ہے پیدا. محروم عالم کا
پر جس پہ فرشتے کے پیچھے، پر جس پہ فرشتوں کے پیچھے فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے۔ اور اب یہ آپ تمام کی جانب سے میں کہتا ہوں بارگاہ رسالت و عصمت میں کہ یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر نساء اختر مسعود مبارک، رونق و صدا نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ تو ہفتہ کا اجالا رہے گھر میں۔ اور اس ماہ معظم یعنی شعبان کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ دو اور مصروں کے ساتھ آپ کو خصوصی توجہ کا آپ کے ساتھ طالب ہوں کہ اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، اور یہاں سحر عید اگر ہو تو بجا ہے، نوروز بھی اس شب کی بزرگی پہ فدا ہے۔ اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، اور یہاں سحر عید اگر ہو تو بجا ہے، نوروز بھی اس شب کی بزرگی پہ فدا ہے، قربان شب جمعہ شعبان کو شنجام، یوم جمعہ 3 شعبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قربان شب جمعہ شعبان کو شنجام، پیدا ہوا جس شب کو محمد کا گلستان، قائم ہوا دین اور بڑی رونق اسلام، ہم بدلا اس شب معراج تھی وہ شام۔ اور خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ خورشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو، خورشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو، کیا قدر تھی اس شب کی، شب قدر سے پوچھو۔ شعبان کو شنجام، پیدا ہوئے جس شب کو محمد نے گلندام، قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام، ہم بدلائے صبح شب معراج تھی وہ شام، خورشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو، کیا قدر تھی اس شب کی، شب قدر سے پوچھو، وہ نور قمر اور درفشانی انجم، منظر کشی میں حضرت انیس کا نہ کوئی آج تک ثانی تھا نہ ہو سکتا ہے، کیوں انیس وہ شاعر ہیں اپنی نہج پہ چلتے تھے، اور آج تک جو شعراء ہیں وہ انیس کی نہج پہ چلتے ہیں، انیس کی زمین پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نور قمر اور درفشانی انجم تھی جس کے سبب روشنی دیدہ مردم، وہ چہچہے رضوان کے وہ چہچہے رضوان کے وہ حوروں کا تبسم، آپس میں وہ ہنس ہنس کے فرشتوں کا تکلم۔ اور اس جملے پہ خصوصی توجہ کے ادبی ذوق رکھنے والے متوجہ رہے کہ میکال شکستہ ہوئے جاتے تھے خوشی سے، جبریل تو پھولے نہ سماتے تھے خوشی سے، جبریل تو پھولے نہ سماتے تھے خوشی سے، اور کیا شب تھی وہ مسعود و مبارک و معظم، رخ رحمت معبود کا تھا جانب عالم، جبریل و سرافیل کو مہلت تھی نہ ایک دم، بالائے زمین آتے تھے اور جاتے تھے باہم، باشندوں کو جسرت کے خبر تھی نہ گھروں کی، سب سنتے تھے آواز فرشتوں
کے پروں کی. روایت میں ہے کہ جس وقت ولادت امام ہوئی تو آواز قدرت آئی کہ جبریل اب جاؤ اور جھوک در جھوک جاؤ، فرشتوں کے قافلے کو قافلے لے جاؤ اور جا کے مبارکباد پیش کرو. اور ابھی مبارکباد دینے کے سلے میں جو آزاد ہوا اس کا بھی تذکرہ کرنا ہے. تو کیا ہوا؟ ناگاہ در حجرہ ہوا مطلع انوار، دکھلانے لگی نور تجلی در و دیوار. آسمان علی سے کہا، آسمان علی سے یہ کہا دوڑ کے ایک بار، فرزند مبارک ہو تمہیں یا حیدر کردار. از بند کرو فاطمہ کے ماہ زمین پر، فرزند نہیں چاند ہی اتنا ہے زمین پر. یہ خبر جا کے جب جناب رسالت کو سنائی گئی تو اب فرماتے ہیں کہ مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، بس شکر کے سجدے کو گرے قبلہ عالم. الفاظ کو توجہ چاہتا ہوں کہ مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، بس شکر کے سجدے کو گرے قبلہ عالم. آئے طرف خانہ زہرا و شکر رم، فرمایا مبارک سر احسان یہ مریم، چہرہ مجھے دکھلا دو میرے نور نظر کا، ٹکڑا یہ فرزند محمد کے جگر کا. جیسے یہ کہا نا تو جناب اسماء آگے بڑھی اور آگے کہتی ہیں یا رسول اللہ ابھی تو مولود کو غسل ولادت بھی نہیں دیا، ذرا انتظار فرمائیے کہ ان کو غسل دے لیں. تو تشریف لاتے ہیں ان کو لے کر. تو اب سنیے گا رسالت امام کا جواب انیس کہتے ہیں، اور یہ روایت سے ثابت ہے، یہ انیس اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے. فرماتے ہیں کہ کی عرض اسماء کی اے خاصہ دعوت. توجہ، بہت توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر. کی عرض اسماء کی اے خاصہ دعوت، نہلالوں تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آؤ مما صاحب میرا طاہر و اطہر. توجہ، یہ عرض یہ آسمان کے اے خاصہ دعوت، نہلال تو لے آؤ اسے حجرے سے باہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آؤ مما صاحب میرا طاہر و اطہر. اس چاند کو تاجے سر افلاک کیا ہے، یہ وہ ہے خدا نے جسے خود پاک کیا ہے. اس چاند کو تاجے سر افلاک کیا ہے. ضرور پڑھیں گے کہ مولانا اب بات چیت چل رہی ہے. اچانک رسول نے کہا یا علی فرزند مبارک ہے، تو کوئی کام کی تجویز کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت کیسے فرما سکتا ہوں؟ جو ہے بات کی میں آپ پہ سبقت کیسے فرما سکتا ہوں؟ تو کہا جیسے تم مجھ پہ سبقت نہیں فرما سکتے میں خدا پہ سبقت کیسے فرما سکتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ انتظار میں ہے کہ نام بھی وہاں سے آئیں. یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ کیا نام رکھنے ہیں، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. بتا جاتا ہوں تو رسول نے کہا فرمان لگے ہنس کے شہ یسرب و بتھا، بھائی کہو فرزند کا کچھ نام بھی رکھا. کی عرض یہ ہے درد کہ اے سید بالا، سبقت کروں حضرت کو یہ مقدر، سبقت کروں حضرت کو یہ مقدور ہے میرا. فرمایا کہ موجود ہے یہ رب خدا پر، میں بھی سبقت کر نہیں سکتا ہوں خدا پر. بس اتنے میں نازل ہوئے جبریل خوش انجام، بس اتنے میں نازل ہوئے جبریل خوش انجام. کی عرض کے فرماتا ہے خالق انعام، پیارا ہے نہایت ہمیں زہرا کا گلندام. یا ختم رسول ہم نے حسین اس کا رکھا نام، یا ختم رسول ہم نے حسین اس کا رکھا نام. یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، مشتق تو ہے احسن سے
ہوگا. توجہ ہے برداشت کی. تو اب اس مقام پہ پہنچنے کے بعد رسول نے اپنے نواسے کو آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ کہا فاطمہ بیٹے کی غذا کا کوئی بندوبست کیا. کہا بابا جان آپ خود ہی تو مجھ پہ یہ ٹوک لگا گئے تھے کہ حسین کو جب تک میں نہ آ جاؤں تو غذا نہ دینا. توجہ چاہتا ہوں جب تک میں نہ آ جاؤں تو غذا نہ دینا. اور یہ کافی شریف کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ حسین ابن علی کو واحد بچہ ہے اس پوری دنیا میں کہ جس نے اپنی ماں سمیت کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا. تو پھر کیا کیا؟ رسول آتے تھے شب و روز گھر میں آتے تھے حسین کو آغوش میں اٹھا لیتے تھے اور اپنی زبان کو دہن امامت میں داخل کر دیتے تھے. حسین جتنا چاہتے تھے اپنے نانا سے قصب غذا کر لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے نشیط ہو جایا کرتے تھے. بھوک نہیں لگتی تھی. یہ حسین کی غذا ہے. اب میں کیا کروں کہ مجھے منظر کو منظر سے ملانا ہے کہ ایک منظر یہ ہے کہ رسالت کی گود میں امامت ہے اور رسالت کی جو زبان ہے وہ دہن امامت میں داخل ہے اور قصب فیض ہو رہا ہے. علم بھی آ رہا ہے, حکمت بھی آ رہی ہے, سنت بھی آ رہی ہے, شجاعت بھی آ رہی ہے. رسالت سے تمام رسالت کی خصوصیات لی جا رہی ہیں. یہاں پر رسالت امامت کو خصوصیات دے رہی ہے. یہ ہے 3 شعبان اور اب آئی 4 شعبان. ام البنین نے اپنے لال کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اللہ کی علی مرتضی کو دیا. علی نے آواز دی اے حسین ابن علی گھر پہ ہو کہ نہیں ہو؟ حسین نے کہا لبیک یا ابی میں حاضر ہوں, بابا جان میں حاضر ہوں. حسین آگے بڑھے. علی نے عباس کو اٹھایا حسین کی آغوش میں دیا. کہا آج سے عباس تمہارے حوالے ہے. اب وہی منظر ہے جو پہلے تھا. دین کو یہ تھا کہ رسالت کی زبان تھی اور امامت کا دہن تھا اور آج امامت کا دہن ہے اور اطاعت امامت کا دہن ہے اور امامت کی زبان ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ عباس نے دہن امامت کو اپنے منہ میں رکھا تھا. نہیں, یہ دہن حسین و امامت نہیں تھا. یہ وہ دہن رسول تھا کہ جس کے اندر رسول پہلے زبان داخل کر چکے تھے. اب جو حسین سے عباس نے قسم کیا ہے وہ انڈائریکٹلی عباس نے حسین سے نہیں رسول سے کیا ہے. اس مقام پہ عباس آئے اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ کون ہے جو گھر میں, یہ کون ہے جو گھر میں آیا کہ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون ہے جو گھر میں آیا علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. یہ کون ہے جو گھر میں آیا علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. بڑا ہوگا علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یہ کون ہے جو گھر میں آیا علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. بڑا ہوگا علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آگے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. یہ کون آرام کر رہا ہے؟ یہ ہے عباس. بے شک کہتے رہے ساری زندگی کے غلام حسین ہوں, لیکن جب حسین کے نام کے ساتھ ذکر عباس آئے تو ایسا لگتا ہے کہ روح کے ساتھ جسم کا ذکر ہو رہا ہے, جیسے سر کے ساتھ جسم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ 2 ذکر ہیں جنہیں کبھی ٹوٹے ہیں نہ ٹوٹیں گے. یہ آپس میں ساتھ ساتھ. اور کیا کہنے, میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ ابو الفضل عباس وہ نام ہے جو اطاعت امامت ہے. اگر
امامت کو دوسرا نام دینا ہے تو وہ نام عباس ہے، وہ نام عباس ہے جو عطا کے امامت کا دوسرا نام ہے۔ اور جب اس مقام پہ پہنچ کے بات پہنچی ہے تو پھر ہمیں یہ کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے عباس سے کہ اپنے دور کے امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ عباس ہے کہ اگر چاہیں تو ہاتھ دستہ تلوار پہ ہے، اور اگر چل جائے تو سامنے یقیناً خیبر و خندق کے نقشے کھل جائیں، لیکن یہاں زبان حسین سے یہ جملہ نکلا کہ عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی، اور وہاں قبضہ تلوار میں جو ہاتھ تھا اسی تلوار کے ساتھ عباس کو خیموں کی تنابیں کاٹتے ہوئے دکھائی دیے جو خود لگائے تھے۔ یہ ہے اطاعت امامت، یہ ہے عباس ابن علی کا مقام۔ کہ اب دامن وقت کی گنجائش نہیں کہ زیادہ کچھ عرض کروں، بس جب تمام فرشتے آ رہے تھے نا، ایک گول در گول جب آ رہے تھے تو ایک فرشتے نے بھی دیکھا کہ آج کیا منظر ہے کہ بالائے زمین اور آسمان میں یہ ایک نئی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جبرائیل ضرور ہیں، جیسے کہ جبرائیل امامت کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں اور کسی سے ملوا کے لا رہے ہوں۔ اچانک اب جبرائیل کا جب گزر ہوا تو کہنے لگا فطرت کہ اے جبرائیل امین بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے والے جبرائیل نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم آج وہ نور خدا پیدا ہوا ہے کہ جس کے صدقے سے خدا نے جہنم میں جانے والے لوگوں کو بخشنا ہے۔ اور یہ روایت سے ثابت ہے کہ جتنی شفاعت حسین ابن علی فرمائیں گے اتنی شفاعت اور کوئی نہیں کر سکتا، اتنی شفاعت اور کوئی نبی مرسل امام نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل سے کہنے لگے پطرس کہ تم جا رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جب رحمت خدا اتنے جوش ہے، جب رحمت خدا کے کوثر میں چھل آ چکا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے بھی لے چلو، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی میری اس معصیت کی کر کے اولا کی جو سزا ہے اس میں بخشش مل جائے۔ جناب جبرائیل کو ترس آ گیا، کہا ہے فرشتوں اس کو بھی اٹھا لو لے چلو بارگاہ حسینی میں۔ اب پہنچے سارے فرشتوں نے وہاں پہ ہدیہ تبریک پیش کر دیا۔ جب پیش کر چکے تو سب سے آخر میں ایک فرشتہ ہے جس کے بالوں پر جل چکے، اور بالوں پر کیا ہے؟ فرشتوں کے لیے تاج ہے تو یہ بالوں پر ہے، فرشتوں کے لیے لباس ہے تو ان کے بالوں پر ہے، فرشتوں کا جاؤ حشم ہے تو ان کے بالوں پر ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ فرشتے سے اگر اس کی پہچان چھیننی ہو تو اس کے پروں کو چھین لیا جائے۔ فطرت کو ہے جو اپنی پہچان کھو چکا ہے لیکن آیا ہے اس دربار میں کہ جس دربار میں کیسا بھی آ جائے اگر اس دربار میں پہچان جائے تو رب بھی پہچانا جاتا ہے، اس کی اپنی پہچان بھی بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آیا فطرت کہا یا رسول اللہ آپ کو مولود سعید کی ولادت مبارک ہو، کہا خیر مبارک ہو۔ اب یہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، روایت وہی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ اس طرح ناراض ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، کیا غلطی کر دی؟ کہا ایک مرتبہ میں عرش الہی کے نیچے تھا کہ زبان سے جملہ نکل گیا من مثلی کون ہے میرے جیسا، بس خدا کا عذاب ایسے آیا کہ میرے بال اوپر چھین لیے، مجھے ایک جگہ پہ ڈال دیا، اب نہ اڑ سکتا ہوں نہ ہل سکتا ہوں۔ کہا اچھا ایسا کر میں حکم دیتا ہوں کہ جا حسین جس جھولے میں ہے، توجہ جا رہا نہ حسین کے جسم کو بس کرنا ہے نہ حسین کے لباس کو بس کرنا ہے، بلکہ حسین جس جھولے میں ہے اس جھولے کی لکڑی سے اپنے بال پر کو مس کر لے۔ اب اس نے مس کیا، ایک مرتبہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ چھنے ہوئے پر واپس ملنے لگے، وہ لٹی ہوئی پرواز پھر بھرنے لگی، اور اب اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور وہی سے پرے پرواز بھرے اور آسمان کی جانب اڑا، اور اوپر جا کے پھر اس نے جملہ کہہ دیا من مثلی کون ہے میرے جیسا۔ اب تو کہا تو فرشتوں نے کہا کہ ارے اسی بات پہ تو تجھے سزا ملی تھی کہ کہتا ہے من مثلی کون ہے میرے جیسا۔ فطرس نے ہنس کے کہا اس وقت جب دعویٰ کیا تھا
کرتا تھا، آج دلیل رکھتا ہوں من مثلی انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ بس آج اس گھر میں عید ہے کہ جس گھر کی وجہ سے کائنات کے چپے چپے بکھر ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی محبت اگر کسی کے دل میں گھر کر جائے تو وہ دل خدا کا گھر بن جاتا ہے۔ تو ہم جب کسی کے گھر میں عید ہوتی ہے تو عیدی بھی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو عیدی ملتی ہے، اور عیدی ہمیشہ جس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو جس گھر میں عید ہے اس کی حیثیت کے اوپر تو مجھ جیسا کم حیثیت لفظ نشانی کر بھی نہیں سکتا، لب کشائی کر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب ہم ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ پروردگارا آج اس گھر میں جشن مولود عید سعید ہے کہ جس گھر کے لیے تو نے تمام فضیلتوں کو رکھا ہے۔ اس عید کے صدقے میں مالک جتنے مومنین بیٹھے ہیں تمام کی آزاد شریعت کو قبول و مقبول فرما۔ اے رب العزت ہماری عیدی سب سے بڑی یہ ہے کہ وارث حسین ابن علی امام زمن کے ظہور و تعظیم فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہمیں صحیح معنوں میں شان حیدری قرار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومنین مرحوم ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو موجود ہیں انہیں صحیح معنوں میں شان حیدری قرار حسینی کردار عنایت فرما۔ اے رب العزت جو اولاد میں اولاد طریقہ عنایت فرما، جو بیمار انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو تجارات کو مشتاق انہیں سعادت سے بہرہ مند فرما۔ اے رب العزت جو مومنین مومنات قرضدار ہیں ان کے قرض غیب سے عنایت فرما۔ اے رب العزت جو بگھر ہیں ان کو گھر عنایت فرما۔ اے رب العزت جو واسطہ ہو میرے مولا اس حجت کا جس کے لیے تو حافظ بھی ہے تو حفیظ بھی ہے، زمانہ بہت برا شوب ہے، جہاں کہیں پہ بھی محبان حسین ابن علی موجود ہے مالک، چاہے وہ لبنان ہو یا چاہے وہ کشمیر ہو یا چاہے وہ بحرین کی سرزمین ہو یا پارا چنار کے مومنین ہو یا کراچی کی سرزمین ہو، مالک جہاں کہیں پہ بھی شان حیدر قرار موجود ہو ان کی مال عزت ناموس آبرو کی حفاظت کرنا۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل تو ہدایت فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو نیز تو نابود فرما۔ اے رب العزت ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے رب العزت ہماری مقدسات کی حفاظت فرما اور ہمیں یہ توفیق و طاقت عنایت فرما کہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہماری کسی ہماری کوئی بھی مقدسات میں سے کوئی بھی شے ایسی نہ ہو کہ جس کے اوپر کوئی آنچ آنے پائے۔ پروردگار عالم علم ابو الفضل عباس کا سایہ سروں پہ قائم و دائم فرما۔ اس مرکز کو کہ جو اپنی ابتدائی ایام سے گزرتے ہوئے تعمیری مراحل سے گزرتے ہوئے یقیناً بہت جلد ہمارے سامنے پایا تکمیل کو پہنچے گا، اس کو اس وقت مقررہ سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچا جو انسانوں اور اس کے بنانے والوں کے ذہن میں ہے۔ اے رب العزت یہاں پہ جو کوئی بھی کام درمیان سخنے امداد کرتا ہے یا ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرتا مالک اس کے رزق روزی میں ترقی عنایت فرما، اور جو اس عزاخانے و مسجد کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے مالک اس عید سعید کے صدقے میں ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اے رب العزت تجھے واسطہ ہوں میرے مولا، ثانی زہرا کا ہماری ہزار دعاؤں کی ایک دعا ہے وارث امام کے ظہور میں تعظیم کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ کیونکہ عید ہے اور عید پہ ہر مومن خصوصاً مرحومین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجا جائے، لہٰذا التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحوم مومنین مومنات خصوصاً اپنے اپنے مومنین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سارے ثواب فرما دیجیے۔